کلپ چل رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں وہ کلپ دکھائے جاتے ہیں اور پھر ان کی جان کھائی جاتی ہے. وہ ایک مفتی جمال الدین بغدادی نام کے، شاید آپ کے ذہن میں اور آپ نے کلپ شاید دیکھو. ہمارے پاس کیونکہ اور کوئی چینل نہیں ہے تو ہم نے تو ممبر ہی سے بات کرنی ہے تاکہ ہمارے بچوں کی بھی غلط فہمیاں دور ہو اور انہوں بھی پٹھ سدھ دی سمجھ آ جائے. اچھا، وہ کلپ میں وہ جی اس نے بات کی ہے اور جی باغ فدق کو جی اس نے کلیئر کر دی ہے. کیسے کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں اور اینڈ پہ لکھا ہوا ہے بغدادی. میں نے کہا تھا جناب آپ اگر سید ہوتے یا رضوی ہوتے یا کاظمی ہوتے، مشاہدی ہوتے، نقوی ہوتے، بخاری ہوتے، یہ آپ آخر پہ بغدادی لکھا ہوا ہے، لگتا ہے آپ میں کسی بغداد کے بندے کا خون ہے. اور انہوں نے باغ فدق کا انکار، دیکھو کیسا تکنیک، لیکن یہ تکنیک ان کی نئی نہیں ہے. میری قوم کے بچے جب وہ کلپ کو دوست ان کو سناتے ہیں تو بچے کیونکہ نئی دنیا نئی ایج کے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا اعتراض ہے. میرے بیٹے بیٹیاں جہاں تک آڈیو ویڈیو کے حوالے سے بات جائے، ایک بات ذہن میں رکھنا، مسلک جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ پہ جتنے اعتراض تھے وہ ہو چکے ہیں، نیا اعتراض ہے ہی کوئی نہیں. اعتراض پرانے ہیں، مولوی میک اپ بدل دیتا ہے، نیا اعتراض کوئی نہیں ہے، سب اعتراضوں کے جواب دیے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ جی باغ فدق کس لیے بی بی کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وراثت مردوں کی تقسیم ہوتی ہے، حضور زندہ ہے. آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں. دیکھیں اس نے کہا کہ حضور زندہ ہے. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہ بڑی جلدی، یہ اعتراض نیا نہیں ہے، بچوں کے لیے نیا ہے. آج سے 38 سال پہلے مبلغ اعظم کی زندگی کے آخری ادوار کی بات ہے. جی وہ ایک مناظرہ ہوا اور اس میں مناظرہ ایک تھا، موضوع دو تھے، جنازہ رسول اور ورثہ رسول. جنازہ رسول، تشریح کیا کروں، fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کرو. یہ بھی نیٹ پہ کلپ چڑھے ہوئے ہیں. اس مولوی کا مجھے نام نہیں آتا، وہ بڑا، حالانکہ مولوی بڑے ہیوی ویٹ ہوتے ہیں، وہ سلم سا ہے. وہ وہ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ شیعہ محمد کے جنازے پہ حاضری کا رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سن لیا کرو، یہ شیعہ رسول اللہ کے جنازے پہ حاضری کا رجسٹر لے کے حاضری لگاتے ہیں. کون آیا جنازے پہ، کون نہیں آیا. اور اس نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ شیعوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں، نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، جنازے گناہگاروں کے ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے اس پہ بحث کروں، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، چل میں تیری مان رہا ہوں. تو جو بچوں کو پریشان کرتا پھر رہا ہے کہ جی نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، گناہگاروں کے جنازے ہوتے ہیں. بھائی اگر نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، صرف چند بندے بچانے کے لیے کہہ رہے ہو نا کہ نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے. میں گجرات کے ضلع میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، نبیوں کی قبریں تو ہوتی ہیں. محمد کی قبر، مجھے موقع دے، محمد کی قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے بندوں میں وہ دکھا دو، ہم تیری بیعت کر جائیں گے. پرانے اعتراض جان کھائے جا رہے ہیں. مناظرہ مبلغ اعظم کا موضوع شاہ جی جنازہ رسول وراثت رسول. اچھا یہ موضوع اتنے اہم ہے کہ مذہبوں کی چھتیں کھڑی ہوئی ہیں. جنازہ رسول والی سڑک جاتی ہے خلافت کی طرف، وراثت والی گلی جاتی ہے باغ فدق کی طرف. میرا اپنے کو داد دینے کو دل چاہ رہا ہے، مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. اب اتنے اہم موضوع، اس میں اہم بات کیا تھی کہ ہر مناظرے میں 1 to 1 مولوی مناظرہ کرتا تھا. یہ واحد مناظرہ ہے جس میں شیعوں کی طرف سے مناظرہ مولانا اسماعیل اکیلے تھے اور بھائیوں کی طرف سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا، فرقہ بھی بدل جاتا تھا.
اور کمال بچوں یہ باتیں سنا کریں، یہ کتابوں میں نہیں ملتی، سینہ بسینہ بزرگوں کی یادیں ہیں۔ مبلغ اعظم ہر مذہب کے مولانا کو اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کرتے تھے۔ مشکل بات ہے، سامنے ایک مذہب کا بندہ ہو، اسی مذہب کا لٹریچر دیتے جاؤ، لیکن اگر 1.5 گھنٹے 2 کے بعد مولوی فرقہ اور دوسرا سامنے آ جائے، پھر ہر مذہب کے مولوی کو اس کے مذہب کی کتابیں۔ مبلغ اعظم پورے اترتے رہے۔ ظہر کے بعد ایک مولوی آیا، یہ جمال الدین افغانی ٹائپ، اس نے آگے کہا مولوی اسماعیل مناظرہ ختم ہو گیا ہے۔ قبلہ نے کہا کیسے ختم ہو گیا؟ اس نے کہا تمہارے دونوں موضوع میں ختم کر رہا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو جنازہ محمد کا کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا، ورثہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سرکار نے کہا، کہنے لگا ہم حیات رسول کے قائل ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں حیات رسول؟ ہم نبی کو زندہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو مولا جمال بغدادی کہہ رہا ہے، یہ وہ والی بات ہے۔ میری قوم کے بچے پریشان کیوں ہیں کہ جی اس نے کہا جی زندوں کے جنازے بھی نہیں، جیسے آپ چپ ہیں۔ میدان مناظرہ ہوئے جن پھر ٹولا ہو یا علی مدد سرکار، آگے ہو جائے، تھوڑا آگے ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ نہیں مجھے ڈر ہے، دعاں بانساں جو سر دے بیٹھا ہے، فریش بیٹھے یار، نہیں بندہ جب ٹیک لگا کے بیٹھتا تو یا علی یا علی۔ میرے بھائی اب میں اہم بات کر رہا ہوں۔ اس نے للکار کے کہا زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ 10 منٹ ایک مولانا کا ٹائم ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مولوی شروع ہو جائے اور پھر شام تک ایک ہی کہتا رہے، ایسا نہیں تھا۔ ضوابط تھے، قواعد تھے۔ 10 منٹ ایک فرقے کا علامہ بات کرتا تھا، 10 منٹ دوسرے فرقے کے مولانا بات کرتے تھے۔ قبلہ مولانا اسماعیل نے کہا کہ قبلہ 2 منٹ آپ کے گزر چکے ہیں، 8 منٹ باقی ہیں، کوئی اور بات کرنی ہے تو آپ وہ بھی کہہ لیں، کوئی اور اعتراض ہے تو کہہ لیں۔ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہنا، شیعہ مناظرہ ہار چکے ہیں، میدان مناظرہ سے تمہیں سوائے شکست کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے 8 منٹ ایک ہی فقرہ کہنا ہے، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم بھی نہیں ہوتے، زندوں کے جنازے وہ ایک ہی فکرہ بار بار دہرا رہا تھا۔ جب اس کے حضور جب 8 منٹ اس کے مکمل ہو گئے اور اس نے آخری دفعہ کہا کہ میں پھر کہہ رہا ہوں زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، تیری قوم کے مبلغ اعظم نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان واپس ہاتھ میں لے لیا۔ قبلہ فرماتے ہیں اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے